السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المدین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وعدائی توحید کے متوالوں، شبی رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں، مرکزی اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ، جو بے کسوں کی کس، بے بسوں کی بس، بے چاروں کی چارہ، بے سہاروں کی سہارا، یتیموں کے والی، غریبوں کے حامی، نبیوں کے نبی، رسولوں کے امام، پیغمبروں کے قائد، عالم کے رہنما جناب محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا برکری پڑھی با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے اس پرکیف ماحول میں میرا موضوع اصلاح معاشرہ میں سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی مساعی جمیلہ بیان کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پر چند گوشے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کے تقوی کا عالم اور اصلاح معاشرہ میں ایسی عظیم ہستی اللہ رب العزت ہر دور میں ایک قائد، ایک رہنما پیدا فرماتا ہے۔ انہیں قائد اور رہنما میں سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی ساتھ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی ساتھ کا عالم تو یہ ہے کہ جب اندرا گاندھی نے نسبندی کے فتوے کو جائز قرار دیا تھا، اس دور میں دارالعلوم دیوبند کے علماء نے اپنے قلموں کو بیچ دیا تھا، اپنے فتووں کو بیچ دیا تھا، مگر قربان جاؤ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی ذات پر جب وہی فتویٰ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے، لانے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور اس پر آپ قلم چلا دیجئے۔ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے جو اپنے قلم کو چلایا ہے نا پیارے، سرکار مفتی اعظم اسلام جب اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ نسبندی حرام ہے، حرام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی یہ وہ عظیم ہستی، عزیزان ملت اسلامیہ، کہ جب سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے نسبندی کو حرام قرار دے دیا، اس وقت حکومت کی دلے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد کہنے لگے کہ حضور آپ نے یہ کیا کی دیا، آپ نے نسبندی کو حرام قرار دے دیا، تمام پر علماء نے تو جائز قرار دے دیا ہے۔ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام سے وہ حکومتی دلے کہتے ہیں آپ اپنے فتوے سے رجوع کروا لیجیے، یا اپنے فتوے کو واپس کر لیجیے، ورنہ آپ کو جیل ہو سکتی ہے، آپ کو قید خانے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے دل کی تکلیف پر نوٹ فرما لو، سرکار مفتی اعظم ہند کے جملے ہیں، سرکار مفتی اعظم عالم اسلام فرماتے
اسلامیہ آئیے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں سرکار مفتی اعظم ہند کے تقوی کے بارے میں بتاؤں سرکار مفتی اعظم عالم اسلام ایک مرتبہ الہ آباد کا سفر کر رہے ہیں سفر کرتے کرتے آپ کی بسیں کیسے پل کے پاس رک جایا کرتی ہے جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں سکرا پل کہا کرتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ جب وہ بس اس پل کے پاس رک گئی ہے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے اپنے مریدین سے کہا ہے اے مریدین کیا بتاؤ یہ تو بتاؤ کہ نماز عصر نے کتنا ٹائم باقی بچا ہے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کے مریدین کہتے ہیں اے میرے پیر و مرشد اے میرے شیخ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نماز عصر میں بہت ہی کم ٹائم باقی بچا ہے انشاءاللہ العزیز ہم لوگ نماز عصر کو الہ آباد میں ادا کر لیں گے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے جب اتنا سنا ہے سرکار مفتی اعظم ہند نے اپنے مریدین سے کہا اے مریدین ذرا میرا لوٹا دو سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کے مریدین آپ کو لوٹا دینے سے روک جاتے ہیں سرکار مفتی اعظم ہند دوبارہ کہتے ہیں اے مریدین میرا لوٹا دو سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے آپ کے مریدین نے آپ کو لوٹا دے دیا ہے اب سرکار مفتی اعظم عالم اسلام بس سے اترنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں جیسے ہی اترنا چاہا ہے بس کا ڈرائیور بس کا کنڈکٹر بس کے پیسنجر کھڑے ہوتے ہیں آپ کو روکنا شروع کر دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اے بریلی کے شیخ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام اب نیچے نہ جائے ورنہ کسی طریقے کے کوئی بھی جانور ہو سکتے ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں آپ کو ایسا پہنچا سکتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ مگر سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کسی کی بات کو سننے کا وعدہ نہیں کرتے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نیچے اترتے چلے جا رہے ہیں مگر قربان جاؤ پیارے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام پر وہ نیچے اترتے جا رہے ہیں ان کے لب پر ایک ہی کلمہ جاری ہے یا اللہ میری نماز یا اللہ میری نماز کہتے ہوئے جا رہے ہیں سبحان اللہ یا اللہ میری نماز یا اللہ میری نماز کہتے ہوئے جا رہے ہیں اس پل کا حال بتا دوں میں آپ کو سرکار مفتی اعظم ہند اس پل سے اتر رہے تھے اس پل کے جو نیچے جو ندی تھی اس ندی کا عالم تو یہ تھا کہ اس پل سے اگر نیچے دیکھا جائے تو وہ ندی ایک نالے کے مثل نظر آ رہی تھی مگر قربان جاؤ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام پر مگر سرکار مفتی اعظم ہند جب اس ندی کے کنارے پہنچتے ہیں اس ندی کے پاس میں پہنچتے ہیں تو اپنا آپ کے مریدین بھی آپ کے پاس آ جایا کرتے ہیں سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کے مریدین کہتے ہیں اے میرے پیر و مرشد ہم لوگ نماز عصر کو الہ آباد ادا کر لیں گے اتنا کہنا تھا آج کل کے پیروں کا حال تو یہ ہے ارے خود تو نماز پڑھتے نہیں اپنے مریدین کو کیا تاکید کریں گے اگر پوچھ لیا جائے کہ آپ کے مریدین کتنے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو جواب نہیں دے سکتا مگر قربان جاؤ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی ساتھ پر کہ سرکار مفتی اعظم ہند نے اپنے مریدین سے کہا اے مریدین ذرا یہ بتا کہ تیرا وضو ہے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کے مریدین کہتے ہیں اے میرے پیر و مرشد میرے شیخ ہاں میرا وضو ہے مگر قربان جاؤ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام پر سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے اپنا رومال اقدس دیا ہے دینے کے بعد کہا ہے اے مریدین جاؤ پہلے اپنی نماز عصر کو ادا کرو اس کے بعد انشاءاللہ ادا کریں گے سرکار مفتی اعظم ہند نے اتنا کہا ہے آپ کے مریدین چلنا شروع کر دیتے ہیں سرکار مفتی اعظم عالم اسلام جیسے ہی چند مریدین نماز عصر کو پڑھنے لگتے ہیں سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے اپنے پیجامے کو اوپر کیا ہے اوپر کرنے کے بعد میں جیسے ہی ندی میں قدم رکھا ہے سرکار مفتی اعظم ہند نے اپنے لوٹے کو ندی میں ڈالا ہے ڈالنے کے بعد اوپر کیا ہے جیسے ہی کیا اس میں کائی آ جاتی ہے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے اس پانی کو دوبارہ اس میں ڈال دیتے ہیں دوبارہ اس پانی کو کھینچا کرتے ہیں اس میں کائی آ جاتی ہے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے پھر اسے میں ڈال دیا ہے اسی مرتبہ کھینچا ہے اس میں